جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری تمام یوٹیوب فیملی خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یوٹیوب کے تماشے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب یہ سارا گند جو یوٹیوب پہ پھیلا ہوا ہے اس وقت، وہ کس کا پھیلایا ہوا ہے؟ ریاکشن چینلز کا۔ جی دیکھ لیں بس، یعنی کہ آپ کچھ بھی کر لیں، یہاں پر رمضان آ جائے، ذی الحج کے 10 امپورٹنٹ دن گزر جائیں، لیکن مجال ہے ان چینلز کو اپنے اوپر قابو یا کسی بھی طرح سے اپنے اوپر قابو پا سکیں۔ تو ایک بات تو میں شروع میں کلیئر کر دوں، ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، ضرور اینڈ تک دیکھیے گا اور مجھے اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ بہرحال نہ مجھے کبھی ریاکشن چینلز پسند تھے، نہ پسند ہیں اور نہ ہی کبھی پسند آئیں گے، ٹھیک ہے؟ میرا ان سے اختلاف ہی یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جو ان کے کام ہیں، مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ راتوں کو سوتے کیسے ہیں یہ خواتین، جو ایسے ریاکشنز دینے کے بعد، لوگوں کے اوپر جھوٹے تبصرے اپنے پیش کرنے کے بعد، کچھ چینلز ہیں جو اچھے کام بھی کر رہے ہیں، جو سچ پہ بات کر رہے ہیں، جو ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں اور واقعی ان برائیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ان کے اگینسٹ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میں ہمیشہ، مجھے ریاکشن سے پرابلمز کبھی بھی نہیں رہا، مجھے صرف ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے آؤٹ آف کانٹینٹ پہ نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں۔ یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، اس بات کی ریئلائزیشن ہو ہی نہیں رہی۔ بہرحال جو اس وقت گند چل رہا ہے دو مخصوص یوٹیوبرز کو لے کر، ایک تو امبر ناز آفیشل اور دوسری طرف سویٹی، میں ان دونوں کو چینلز کو نہیں دیکھتی، مجھے ان کی کوئی نہیں پتہ کہ جی یہ کہاں سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، کیا تھی، لیکن خیر اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور آپ سب جو ریگولر واچرز ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا یہ گند کس نے سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ ہوا، اور جو کچھ بھی ہوا۔ دیکھیں، رشتے بنتے بھی ہیں، رشتے ختم بھی ہوتے ہیں، یہ سب نارمل چیزیں ہیں، لیکن سب سے گندا کردار ان چیزوں کو یہاں پہنچانے میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہے ریاکشن چینلز، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی اس جنگ کو ختم ہونے کا نام ہی نہیں دینے دے رہے۔ وہ اگر خاموشی اختیار بھی ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ کہیں سے فیک آئی ڈیز اور فیک چینلز بنا کے ان چیزوں کو دوبارہ اجاگر کیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ایک عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان نا بہت آسانی سے، بہت جلدی پک اپ کر سکتا ہے کہ اصل ماجرا معاملہ ہے کیا۔ افسوس اس چیز کی ہے مجھے کہ عورت نے ہی عورت کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب کیا اچھا لگ رہا ہے جو آپ لوگ فیک چینلز بنا رہے ہیں، اور جو بنا رہا ہے نا وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کون ہے ان فیک چینلز کے پیچھے، اور اتنے بیہودہ، اتنے ولگیرٹی سے بھرے ہوئے یہ چینلز ہیں جن کی ایون آپ اوپر کمنٹری اتنی گندی، اس کے اوپر جو آپ لوگ سانگز لگا رہے ہیں وہ اتنے گندے۔ آپ لوگ کیسے الاؤ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اتنے گر جائیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ پکڑ اس دنیا میں اگر نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کریں گے، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیزیں بے خبر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حرکتوں سے؟ بالکل بھی نہیں، ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہیں، اور شرم آنی چاہیے کہ ایک عورت نے ہی ایک عورت کو اتنا گندا کر دیا۔ کوئی سویٹی کے بیہودہ چینلز بنا رہا ہے، کوئی امبر کے بیہودہ چینلز بنا رہا ہے، اور یہ کون ہے، کیوں ہیں یہ لوگ، آپ لوگ باز نہیں آتے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ جو مجھ تک وہ محسن کی کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ ایون فالو دیز پیپل، یہ کیا ہے، انسٹاگرام پہ جو سٹوری تھی اس کی جو ورڈنگ تھی، ایک مسلمان آدمی ہو کر جس کی اپنی بہنیں ہیں، جس کی اپنی ماں ہے، جس کی اپنی ایک بیوی ہے، جو ایک باپ بن چکا ہے، اس طرح کی اتنی لو لیول چیپ لینگویج استعمال کی ایک عورت کے لیے، ایک جنرل، مطلب چلیں ابھی آپ لوگوں کے اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ایک زمانہ تو تھا نا، کبھی وہ آپ کے نکاح میں تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی ڈیراگیٹوری، اتنی چیپ لو لیول لینگویج استعمال کر کے کیا ملا آپ کو؟ مطلب انسان اپنا ظرف یہاں دکھاتا ہے کہ آپ اتنے عجیب جو ماحول میں بھی آپ دکھائیں کہ نہیں، آپ ایک اعلیٰ ظرف، اعلیٰ کردار کے انسان ہیں، آپ اتنی لو لیول لینگویج پہ نہیں اتریں گے، وہ بھی کسی عورت کے لیے۔ مجھے ان دونوں پارٹیز میں سے کسی کے ساتھ کوئی، نہ میں کسی کو فالو کرتی ہوں، نہ میں ان لوگوں کے ساتھ میری کوئی، مجھے ہے ہی نہیں کوئی ان سے، اور نہ ہی یہ کوئی پیڈ ریاکشن ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الحمدللہ مجھے کوئی خرید نہیں سکتا۔
ٹھیک ہے، لیکن بات حق کی اور سچ کرنی چاہیے انسان کو۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اب بچوں کو گھسیٹ لائے ہیں، ان بچوں کو بیچ میں گھسیٹ لیا گیا ہے جو اس دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں ہیں۔ مطلب شرم کریں آپ لوگ۔ اور یہ زیادہ تر گند پھیلانے والے ریاکشن چینلز ہی ہیں، اور اسی بات سے مجھے اتنا اختلاف ہے ان سے کہ یہ جب اپنی انا کے اس میں جب آتے ہیں نا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ، کس طرح تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے عورت کا۔ اب دیکھیں ہمارے ارد گرد دیکھیں، ابھی وہ مومنہ اقبال جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی جو بھی کیس ہے میں سو کالڈ بڑی جی شریف خاتون ہوں۔ اگر آپ اتنی شرافت آپ کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی تو پھر جو آپ کی نکاح کی اور آپ کی جتنی بھی ویڈیوز لیک ہوئی، آپ کی لیک تو نہیں ہوئی، جو وائرل ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کی شادی کو لے کر، آپ کی نکاح سیریمونی کو لے کر اتنی بیہودہ حرکتیں آپ کر رہی ہیں اور آپ الاؤ کر رہی ہیں، مطلب ایک مسلمان عورت کو اس طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو پورٹرے کرے، اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرے لوگوں کے سامنے۔ مطلب اٹ واز سو کرنجی، دیکھنے کے لیے مشکل ہو رہا تھا، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں ہم بہت مہذب خواتین ہیں۔ آپ لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن ریاکشن چینلز کی تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ دیز پیپل، یہ جان بوجھ کے، یہ ان کی بریڈ اینڈ بٹر ہے بھئی، انہوں نے یہ چینلز چلانے ہیں جھوٹ سچ بول کے، اس طرح لوگوں کو بدنام کر کے۔ تو لہٰذا یہی میری ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور جو میرے دل میں ان کے لیے نفرت ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ کوکنگ وتھ شبانہ کو میں نے کبھی نہیں سنا، میں نے امبر ناز کو کبھی نہیں سنا، لہٰذا مجھے ان لوگوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لیکن کل ایک لائیو جو ہوئی، جو آپ سب نے سنی، اور وہ میں نے بھی تھوڑی سی سنی، اور مجھے لگا واقعی وہ ایک ماں پلی کر رہی ہے کہ بھئی میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اصل میں یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، یہ ریاکشن چینلز، یہ ہیں فسادی، یہ ہیں وہ لوگ جو آگ لگاتے ہیں ادھر کی باتیں، اور دونوں فیملیز کے درمیان میں انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہوئی ہے، اور دونوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ لہٰذا مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ اگر سویٹی جی بڑی ہیں، اپنے بھائی کی بڑی بہن ہے، یہ اس کو گائیڈ کر سکتی ہیں کہ بھئی تم پیچھے ہٹ جاؤ آرام سے، ہم لوگوں کا اگر کوئی قصور نہیں ہے، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، ہم نے کسی کو پے نہیں کیا ہوا، تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ چپ کر جائیں، دیکھیں پیچھے ہٹ جائیں، نہیں کریں اس طرح کی حرکتیں، کیونکہ یہ جو لوگ آپ لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بیچ کے ریاکشن چینلز ہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ فیک آئی ڈیز، یہ فیک سب کچھ، یہ آپ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔ اتنی عقل تو سمجھ ہونی چاہیے۔ اب چھوٹے بچے تو آپ لوگ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بڑی خواتین ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور اپنے بھائی کو آپ گائیڈ کر سکتی تھیں اور آپ بتا سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر جا کے کامنٹس کرنا، لوگوں کو جان بوجھ کے پھر آپ لوگ موقع پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پروف پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ بات کی جائے۔ میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی، مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ اس جنگ میں، اس گندگی میں عورتوں کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے، بچوں کو لایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر الزام لگ رہے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک شادی شدہ عورت کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اگر جس طرح باتیں لیک ہو رہی ہیں، کیا امبر کی میرڈ لائف افیکٹ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ شیطان کا کام کر رہے ہیں یہ ریاکشن چینلز۔ اسی طرح اگر محسن کی بھی ہی از میرڈ، اس کی میرڈ لائف بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، اتنا جو گند سرفس کرتا رہتا ہے آن اے ڈیلی بیسس۔ تو آپ لوگ شیطانوں والا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر خراب کر رہے ہیں۔ ریاکشن چینلز کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگ رات کو سوتے کیسے ہیں اتنا گند کریٹ کرنے کے بعد یوٹیوب پر؟ سوچیں اس بات کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو آؤٹ آف کانٹینٹ بات ہی نہیں کرتے۔ یہ کس کا کانٹینٹ ہے؟ یہ 3 سال پرانی باتیں ہیں جس کو دوبارہ سے ریسرفیس کیا جا رہا ہے، جس کو دوبارہ سے اٹھا کے فضول میں کانٹینٹ بنایا جا رہا ہے، اور ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ بہت ساری وائس لیکس ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں پروف سامنے آ رہا ہے، اور مجھے تو یہ نہ بھی اگر لیک ہوتی نا تو میرا تو پورا یقین، گارنٹی، شورٹی تھی کہ جی میرے اوپر ریاکشن چینلز بٹھائے گئے اور جو تماشے لگائے گئے وہ سب پلانڈ تھے، سب ریاکشن چینلز ہی کر رہے تھے ان کے پیچھے، مجھے تو پورا یقین ہے۔ اور میری وائس کی جو فورینسک پچھلے 3 سال سے 2 سال سے جتنے بھی سالوں سے ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہوئی؟ لاؤ، لے کر آؤ، بتاؤ کہاں ہے وہ وائس، کیونکہ میں وہ وائس نہیں ہے میری، الحمدللہ سنگل کلوتی اپنی منہ کی آواز ہے جو کہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اینڈ یو نو اٹ اینڈ وی آل نو اٹ۔ تو جتنے بھی آپ کے دماغ میں خیالی پلاؤ ہے نا پکانے، آپ لوگوں کو عادت ہے، کیونکہ یہ ریاکشن چینلز صرف خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، اپنے مرضی سے کہانیاں گھڑتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، صرف ان کو ویوز، ڈالرز چاہیے۔
کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ جو اس وقت گند پھیلایا ہوا ہے نا, یہ جو رائتہ پھیلایا ہے نا, یہ سارا یہ ریاکشن چینلز کا پھیلایا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر ابھی بھی عقل نہیں آ رہی, ابھی بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے کیا ہے یہاں بیٹھ کر, دس از مائی ریزن اگینسٹ ریاکشن چینلز. جو آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزیں کھل کے آ رہی ہیں, آپ لوگ خود کھل کے آ رہے ہیں بھئی, ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں ریاکشن چینلز, اس کے باوجود یہ عقل کے ناخن نہیں لے رہے. اور ایک چیز مجھے اچھی لگی, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اس کو اپنی برائی نظر آ جائے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے اور پبلکلی اپولوجائز بھی کر دے جس کے ساتھ اس نے یہ حق تلفی کی ہو, جیسے کہ اسما نے, جو بھی تھا اسما کا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ان کے آپس میں درمیان میں, بہرحال اس نے آ کر ان لوگوں سے پبلکلی معافی مانگی. میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے, اور ان لوگوں کی بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے اسے معاف بھی کیا. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنی غلطی اگر سمجھ آ جائے, اس کی آپ معافی مانگ لیں تو اور اس کو رپیٹ نہیں کریں. اب آئی ہوپ کہ جو معافیاں مانگی جا رہی ہیں ان حرکتوں کو رپیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے, میری نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے. اب خواتین یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ عورت ہو کر دوسری عورتوں کو کتنا پستی میں گرا رہے ہیں, کتنا گند پھیلا رہے ہیں. کیا ایسا ہو گیا ہے, لوگ اپنی زندگیوں میں بڑھ چکے ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں, بچے ہو گئے ہیں. پلیز موو آن, چھوڑ دیں اس گند کو. اور جو بھی ہے ان فیک چینلز اور اس گندگی کے پیچھے, آپ چھپے ہوئے نہیں ہیں, جو کوئی بھی ہیں آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے آپ بچیں گے نہیں, یہ مت بھولیں. ٹھیک ہے, اور خدا را خوف کریں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ عوام وہیں کی وہیں انہی گندی حرکتوں میں ملوث ہے ابھی تک. سوچیں ذرا, مجھے تو شرم آتی ہے کہ ایک عورت ہو کے کسی دوسری عورت کے اوپر ایسی گندی ویڈیوز, ایسی گندی باتیں کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ. شرم نام کی نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر. 2.5 years ago اسی مقصد کے تحت یوٹیوب پر آئی. یہی میرا ایشو تھا کہ ریاکشن چینلز جو کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں, اور اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. جو میرا ایشو تھا وہ اب پبلکلی ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ دیکھیں آپ کے ایکشنز کی ریاکشنز کیا ہیں, آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کتنی تباہی مچا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں. تو توبہ کریں اور ان کاموں کو چھوڑ دیں, ریاکشنز دیں جو کہ بالکل ڈیزرونگ ریاکشنز ہیں. اس طرح کی گند ایک دوسرے کے اوپر نکالنا, پبلش کرنا, ایک دوسرے کو بدنام کرنا, اور لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر گھس کر اپنے پاس سے باتیں بنانا, یہ آپ لوگ بہت غلط کریں. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے, عقل دے, سمجھ دے کہ ان کاموں سے باز آ جائیں. لیکن افسوس, جیسے شر پسند ڈرامے میں فراست جی کی فطرت میں یہ سب چیزیں شامل تھیں, وہ اینڈ تک اتنا کچھ دیکھنے کے بعد, ہونے کے بعد بھی ان کی فطرت نہیں بدل سکتی. اس طرح انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پہ انسان کو موقع پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو, اپنے اندر کی گندگی کو صاف کرو. اور یہی میرا مقصد ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے, کیونکہ ان چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے. آج سویٹی اور امبر کو ان گندگی کا نشانہ بنایا ہوا ہے, کل کسی اور کو بنا دیا جائے گا. تو خدا را آپ لوگ سوچیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. کیا یوٹیوب اتنی ورتھ ہوگی ہے اس یوٹیوب کی دنیا کی, یہ ان لائکس اینڈ ویوز کی, کیا اپنی آخرت بھلا دی ہے آپ لوگوں نے؟ کیا اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ کیا واقعی یہ لائکس اینڈ ویوز آپ کے کام آئیں گے؟ سوچیں ذرا, قبر میں جانے کے بعد یہ کچھ کام نہیں آئے گا. سوچیں کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں. میرا مقصد, اور ہم لوگ صرف آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, آگے ایونچولی جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے, اور اس کو بھگتنا بھی آپ لوگوں نے خود ہے. تو بس فرینڈز, آج کی بس یہی ویڈیوز تھیں, تھوڑے سے کلپس تھے. میں نے کہا عید کے اور بعد کے جو ایونٹس ہوئے یہاں پر, ہم لوگوں کی بڑی مزے کی عید گزری, کافی لمبی 5 دن تک ہم عید مناتے رہے الحمدللہ. تو میں نے کہا وہ سارے کلپس آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور آپ سب کو بتاؤں کہ میں یو آر ان مائی تھاٹس. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے ریاکشن چینلز کو ہدایت دے. آمین. اللہ حافظ.